آپ نے کبھی غور کیا یہ جو اتنا بڑا نہری نظام جو ہماری زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے یہ کس طرح چل رہا ہے؟ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں شروع ہو رہی ہیں؟ یقینی طور پہ یہ تو ہم سبھی جانتے ہوں گے کہ ان کا ماخذ جو ہے وہ دریا ہی ہے، لیکن دریا سے جب نہریں آتی ہیں اور چند اس کی مشہور قسمیں چل رہی ہوتی ہیں نہروں کی، ایک تو ہماری دوامی نہریں ہوتی ہیں، پھر غیر دوامی نہریں ہوتی ہیں۔ ہم جنوبی پنجاب میں چلے جائیں مظفر گڑھ والی سائڈ پر تو یہاں پر طغیانی نہروں کے نام سے بھی نہریں موجود ہیں جو طغیانی کے سیزن میں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ان میں پانی نہیں ہوتا۔ اور ان رسمی اور غیر رسمی نہروں کا ہماری زراعت میں کتنا بڑا کردار ہے، ہمارے رزق کے ساتھ ان کی کتنی بڑی وابستگی ہے۔ ہمارے کتنے کسان بھائی ہیں جو پانی کو چند گھنٹوں کے لیے ان نہروں سے استعمال کرتے ہیں، اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں، اور وہ فصل جب منڈی میں آتی ہے، بکتی ہے، ہماری اکانومی کا کتنا بڑا پہیہ جو ہے وہ اس کے سر پہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم سارے اپنے کردار کو مثبت انداز میں یہاں پر ادا کرنا شروع کریں تو یہ کتنی بڑی تبدیلی کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ 1880 میں انگریز گورنمنٹ نے نہری نظام کو شروع کیا۔ جس وقت وہ یہاں پر آئے تو صرف 30,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ زرعی کاشت قابل کاشت یہاں پر موجود تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ چند ہی اشروں میں نہری نظام کے وجود میں آنے، اس کو انتہائی منظم انداز میں آگے بڑھانے کی وجہ سے یہ رقبہ 1,40,00,000 ایکڑ پر مشتمل ہو گیا۔ بڑی نہریں جو پاکستان میں چل رہی ہیں وہ 9 نہریں ہیں اور ان کا جو بنیادی مقصد وہ آبپاشی ہے۔ حیران کن طور پر تقریباً 150 سال قبل بغیر کسی جدید مشینری کے اس کا جب سروے کیا گیا، اور ڈیسی جو ایک اس کا سرویئر تھا جس نے نہری نظام پاکستان میں لے کر چلا، اس کو جب بنایا گیا تو ایک ایکڑ کی باقاعدہ پیمائش اور لیول کو سیدھا کیا گیا۔ اور کتنی عجیب اور سوچنے والی بات ہے کہ اتنا بڑا نہری نظام جو ہے وہ بغیر کسی موٹر کے، بغیر کسی پمپ کے، ایک تواتر کے ساتھ بہتا ہوا پانی اس وقت لاکھوں ایکڑ زرعی زمین کو سیراب کر رہا ہے۔ نہروں کی پاکستان میں موجودہ صورت جو ہے اس کی بنیاد اکثر سے زیادہ انسانی ہاتھوں سے کی گئی، اور اس کو جو مشینری، بھاری مشینری ہے، اس کی موومنٹ کے لیے گدھوں کا استعمال کیا گیا، اور گدھوں کے ساتھ جو لیبر کام کر رہی تھی اس کو قبائلی علاقوں سے اور افغانستان سے بلایا گیا، اور ان کے لیے خاص ٹرم یوز ہوتی تھی، خاص اصطلاح تھی، خرکارے بولا جاتا تھا۔ خرکار، خر کیونکہ فارسی لفظ ہے، گدھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کو چلانے والے خرکار کہلاتے تھے۔ اتنی بڑی مشینری کو گدھوں کے ذریعے موو کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، پھر اس کی پراپر کھدائی کرنا، اس کے لیول کو سیدھا رکھنا، یہ اس دور کا جہاں پر ایک بہت بڑا نہری انقلاب تھا۔ در حقیقت یہ نہری انقلاب نہیں، یہ زرعی اور سماجی انقلاب بھی تھا۔ نہروں کے ساتھ کالونیاں بنائی گئی، ان کالونیوں میں دیگر علاقوں سے لا کر لوگوں کو بسایا گیا، اور اس بسانے میں بہت ساری جو سوشل سوسائٹیز تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہوئی، ایک دوسرے کے تہذیب و تمدن کو لیا گیا، اور بالخصوص جن علاقوں کو فوکس کیا گیا اس میں درمیانی پنجاب، وسطی پنجاب کے جو اضلاع ہیں، گجرات ہے، گجرانوالا ہے، سیالکوٹ ہے، اور لاہور کے اطراف ہیں، ان کو لیا گیا، کیونکہ یہاں پر زمین اپنی کاشت کے حوالے سے تو بہت زبردست تھی، لیکن پانی کی لگاتار فراہمی یہاں پر بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اب انگریز گورنمنٹ نے جب اس کو یہاں پہ ڈیولپ کیا تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اپنی سرکار کو چلانے کے لیے وہ اخراجات کو انتہائی کم کر سکیں، اور ان اخراجات کو کم کرنے کے لیے انہوں نے زراعت اور اس طرح زرعی انقلاب کو پروان چڑھایا، جو آج تک ہمارے لیے انتہائی رحمت کا سبب ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس نظام کو، ایریگیشن کو جیسے آگے لے کر چلنا تھا، ہم اس میں ناکام ہوتے گئے، اس میں وہ ترقی نہیں کی گئی جس کی اس کو ضرورت تھی۔ آج پوری دنیا ڈرپ ایریگیشن پر شفٹ ہو رہی ہے، لیکن ہم اپنی زراعت کے اندر اسی طرح بے دریغ میٹھے پانی کا استعمال کر رہے ہیں، جو آنے والے وقت میں مزید مسائل اور پریشانیوں کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی نعمت، اس کو ضائع ہونے سے بچانا میری، آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ایسی ذمہ داری ہے جو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس پانی کی نعمت کو اچھے انداز میں جب استعمال کر کے پیش ہوں گے تو انشاءاللہ وہ بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ میری کوشش رہے گی کہ آپ کے ساتھ یہ رابطہ اسی طرح چلتا رہے، دلچسپ اور اہم موضوعات پر ہماری گفتگو جاری رہے، اور ایک نئی سے نئی ویڈیو جو میرے اور آپ کے معلومات و علم میں اضافے کا سبب بنے وہ جاری رہیں اس چینل پر۔ اجازت دیجیے کہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی معلومات کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، آپ اور میں انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم پر۔ وهو السميع العليم